اگر آپ نے کبھی ہوائی جہاز کے اندر سفر کیا ہے یا کم از کم آپ نے ویڈیو کے اندر ہوائی جہاز کے خد و خال کو تو دیکھا ہی ہوگا۔ آپ نے ہوائی جہاز کے پروں میں کچھ عجیب دیکھا ہوگا، جیسا کہ جدید اور لیٹسٹ ماڈلز کے اندر جہاز کے پروں کے آخری کنارے مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اور جو پرانے ماڈلز ہیں ان کے آخری کنارے مڑے ہوئے کیوں نہیں ہوتے؟ جہاز کے آخر میں مچھلی کے دم کی طرح کا ڈیزائن کیوں بنایا جاتا ہے؟ ان کے کیا فوائد ہیں؟ اور اولڈ ماڈلز میں ان پروں کو بینڈ کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ نے کبھی پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ ان کے پروں کے آخری کنارے بھی مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے کچھ کنسیپٹس کا جاننا ضروری ہے۔ جہاز کے وہ حصے جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں انہیں ونگلیٹس کہتے ہیں۔ ونگلیٹس ایڈیشنل اسٹرکچر کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد ہوائی جہاز کی فلائٹ کے دوران جہاز کے پروں پر سے بننے والی ہوا کے بھنور کو کم کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھنور جہاز کی فلائٹ کے دوران پروں کی اوپری اور نچلی سطح کے درمیان ایئر پریشر کے فرق کی وجہ سے بنتا ہے۔ جہازوں کے پر بیسیکلی برنالی تھیورم کے تحت کام کرتے ہیں، جس کے تحت اگر مایع کا پریشر بڑھے گا تو اس کی رفتار میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔ پرواز کے دوران ہوا کا پریشر پروں کے سبب بننے والے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس ایئر پریشر کو کم کرنے کی خاطر پروں کے اوپر ونگلیٹس کو لگایا جاتا ہے، اور یہ پروں کے اوپر نیچے والے حصے میں پریشر کے فرق کو پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جہاز اوپر کی جانب اٹھ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اہم مسئلہ بھی جنم لیتا ہے۔ فلوئڈ کی ایک اہم پراپرٹی یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ دباؤ والے ریجن سے کم دباؤ والے ریجن کی طرف موو کرتا ہے۔ اس اصول کے تحت ہوا پروں کے نیچے والے ہائی پریشر سے لو پریشر کی جانب مسلسل گامزن رہتی ہے۔ اس طرح ہوا کے بھنور بنتے ہیں جو کہ جہاز کو آگے کی جانب موو کرنے میں فیول کی کنزپشن کو بڑھاتے ہیں۔ یہ بھنور ہوا کی ریزسٹنس کو مزید بڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے جہاز کی سپیڈ نسبتاً کم ہوتی ہے۔ جن علاقوں میں ایئر پریشر زیادہ ہوگا، اس علاقے میں فیول کی کنزپشن سے جہاز اپنا استحکام بھی کھو سکتا ہے اور ہنگامی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، جو کہ پیسنجر کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے۔ ان تمام مسائل کا حل ونگلیٹس تھے۔ ان بھنور سے بچنے کے لیے ایروڈائنامک انجینئرز نے دو حل تلاش کیے۔ پہلا حل یہ تھا کہ جہاز کے پر کو اتنا لمبا کر دیا جائے کہ نچلی اور اوپری سطح سے ہوا کے بہاؤ کی مکمل علیحدگی ہوگی اور بھنور نہیں بنیں گے، لیکن اس سے فلائٹ کے دوران کافی شور اور کچھ بڑے مسائل نے جنم لیا۔ دوسرا حل یہ تھا کہ ایسا سمپل اور کم وزنی اسٹرکچر بنایا جائے جو کہ ان پریشر ڈفرنس کو ختم کر دے۔ اسے ونگلیٹس کہا جاتا ہے۔ اس ٹرم کو سب سے پہلے ڈاکٹر رچرڈ وائٹکوم نے متعارف کروایا۔ 1980 کی دہائی سے ونگلیٹس مستقل طور پر جہاز کے ڈیزائن کا حصہ بن گئے۔ کچھ پرانے جہازوں کو مارکیٹ میں آنے کے بعد ونگلیٹس لگائے گئے۔ ونگلیٹس ہوا کی مزاحمت کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ فیول کی ایفیشنسی کو بھی بڑھاتے ہیں اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کو بھی کم کرتے ہیں۔ اس نے کم از کم 12% فیول کی بچت ہوتی ہے۔ 1897 میں ایک برٹش انجینئر فریڈرک ڈبلیو لینچسٹر رائٹ برادرز کی طرف سے پہلی بار ونگلیٹس کے ساتھ اڑنے والی پہلی کامیاب فلائٹ کا آغاز کیا۔ اگر آپ نے پرندوں کو باغور اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو حیرت انگیز طور پر پرندوں کے پر بھی آخری جانب سے اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر انسان
اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق کا بغور مشاہدہ کرتا تو اسے ونگلیٹس کو بنانے میں تقریباً 10 سے 12 سال نہ لگتے. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.